الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام خواتین و حضرات جو میڈیا سے تشریف لائیں، سب کا شکریہ۔ اس وقت بہت اہم دو تین مسئلے ہیں جس پر گفتگو کرنی ہے، جس میں ایک مردم شماری ہے، دوسرا اسٹریٹ کرائمز ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو رپورٹس آئی ہیں، گزشتہ 3 ماہ میں 21,000 وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں، 21,000 لوگوں کو لوٹ لیا گیا ہے اور 34 افراد جان سے چلے گئے لوٹ مار کے دوران۔ اور اسٹریٹ کرمنل آتے ہیں، چیزیں چھینتے ہیں، اور ذرا سی بھی کوئی مزاحمت ہو، بلکہ اب تو مزاحمت کیا، کوئی اگر 2 جملے بھی بول دے تو یہ کرمنل اتنے بے خوف ہیں کہ ان کو گولی مار دیتے ہیں۔ اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس اس کا نظام کیا ہے کہ جو لوگ یہ قتل عام کر رہے ہیں، ایک طرح سے تو اب یہ قتل عام ہی ہو گیا ہے، ان کو پکڑنے کا، اور پکڑنے کے بعد پھر ان کی جو پروسیکیوشن ہوتی ہے، مقدمہ چلانے کا پورا عمل ہوتا ہے، جس کی ذمہ داری حکومت اور پولیس کی ہوتی ہے، اور تفتیش کا پورا نظام ہوتا ہے، اس میں ہوتا کیا ہے؟ چونکہ اس میں پراپر طریقے سے یہ پروسیکیوشن نہیں کرتے ہیں، لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں۔ میں ایک فیملی کے پاس گیا، اس فیملی کے لوگوں نے ہم سے کہا کہ ہمارے گھر کا تو سب جو کمانے والا تھا وہ چلا گیا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب بات یہ ہے کہ اگر ہم فالو اپ کریں گے تو پولیس والے پھر ہمیں تنگ کریں گے۔ اور اس نے اپنے اس خوف کا اظہار کیا کہ میں تو بیوہ ہوں، میں کس طرح ان سب لوگوں کو فیس کر سکوں گی، کیسے جو ہے وہ ان لوگوں کے بار بار کے جو مسائل ہوں گے، مشکلات ہوں گے۔ اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنی خرابیاں موجود ہیں، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی نظریں نہیں چرا سکتا۔ پورا کا پورا نظام آلودہ ہو چکا ہے اور لوگ سیکیور اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتے۔ ایک تو اس لیے محسوس نہیں کرتے کہ کوئی اگر ہمارا بچہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، ہمارا نوجوان کسی کام کے لیے نکلا ہوا ہے، یا کوئی بھی آدمی بازار میں خریداری کے لیے جا رہا ہے، تو نہ اس کا موبائل محفوظ ہے، نہ اس کی موٹر سائیکل محفوظ ہے، نہ گاڑی محفوظ ہے، اور نہ اس کے پیسے محفوظ ہیں۔ خواتین سے زیورات چھیننے کے واقعات ہو رہے ہیں، تو کوئی محفوظ ہی نہیں ہے۔ تو آپ واقعی تو چھوڑ دیجئے کہ زیورات کی کون رپورٹ کرائے گا اور پیسوں کی کون رپورٹ کرائے گا، موبائل کی کون کرائے گا۔ بات یہ ہے کہ کوئی جان سے بھی چلا جائے تو لوگ فالو اپ نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مزید غیر محفوظ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ ان ڈاکوؤں سے بھی، جن کا پورا ایک سسٹم موجود ہے، وہ جانتے ہیں کہ اگر آج ہم کسی کے خلاف گواہی دیں گے یا کیس کو فالو کریں گے تو ہمارا کون تحفظ کرے گا۔ اور اسی طرح سے خود پولیس سے بھی لوگ خوف کھاتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ لوگ خود پولیس سے خوف کھاتے ہیں کہ یہ رشوت لیں گے، یہ تنگ کریں گے، اور ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، ہمارے گھر کا ایک آدمی چلا گیا، اب ہم مزید کیوں برباد ہوں۔ تو یہ بدترین سینس آف انسیکیورٹی اگر کسی معاشرے میں ہو سکتا ہے تو یہاں موجود ہے، اس شہر کراچی میں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگ کہاں جائیں، کس سے شکایت کریں۔ میں بالکل معلومات کی بنیاد پر بھی اور اس شہر کے رہنے والے ایک شہری کی حیثیت سے بھی اس بات کو جانتا ہوں کہ جو 21,000 وارداتیں یہاں پر لکھی گئی ہیں، اس میں سے میکسیمم جو درج ہوئی ہیں وہ موٹر سائیکل کی ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ موٹر سائیکل کی تو لوگ رپورٹ کراتے ہیں، اس لیے یہ کوئی 16-17 ہزار رپورٹیں آ گئی ہیں۔ لیکن جو موبائل چھنتے ہیں اور جو پیسے چھنتے ہیں اور جو زیورات چھنتے ہیں، وہ لاکھوں میں ہوتا ہے اور لوگ اس کو رپورٹ نہیں کراتے۔ کم از کم 10 گنا زیادہ وارداتیں ہوں گی جتنی رپورٹ ہوئی ہیں اس سے، اس لیے کہ پھر وہی مسئلہ ہے کہ لوگ اپنے 10,000 20,000 50,000 1 لاکھ روپے کے لیے، 5 لاکھ روپے کے لیے تنگ نہیں ہونا چاہتے مزید۔ تو یہ ایک ایسا نظام ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے کہ لوگ تھانوں میں بھی محفوظ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، بازاروں میں بھی محفوظ نہیں سمجھتے، دکانوں پہ بھی محفوظ نہیں سمجھتے، بلکہ بعض ویڈیوز تو ایسی آئی ہیں کہ لوگ افطار کر رہے ہیں اور اس افطاری کے وقت ڈاکو آ گئے اور ان کو چھین لیا سب کچھ۔ لیکن اس کے کیا اسباب ہیں؟ اس لیے کہ حکومت تو کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے یہاں پر سندھ میں، کوئی اس میں کوئی ایک قدم جو نظر آتا ہو آگے بڑھ کر اٹھانے والا۔ اتنی بڑی تعداد میں پولیس اہلکار اگر موجود ہیں تو پولیس بھی شکایت کرتی ہے کہ ہمارے پاس اہلکاروں کی کمی ہے۔ جب یہ پولیس یہ شکایت کرتی ہے اہلکاروں کی کمی ہے تو یہ پولیس پھوڑتی کیوں نہیں ہے، منہ سے بتاتی کیوں نہیں ہے کہ کتنے لوگ، بتائیں نا آئی جی صاحب اور اے ڈی آئی جی صاحب کہ کتنے لوگوں کو آپ نے ایم این ایز، ایم پی ایز، ان کی بیگمات، ان کے بچوں
اور خود پولیس کے افسران اور وزراء اور مشیر اور یہ پورا ایک طبقہ بالا ہے، اس کی حفاظت میں لگا کے رکھا ہوا ہے۔ بتائیں نا یہ کہ ان کو کتنی ڈیفیشنسی ہے۔ انہوں نے کراچی سے کتنے لوگ پولیس میں بھرتی کیے ہیں۔ یہ شہر کراچی ہے اور اس کراچی کے رہنے والے ہی اس کی پولیس میں نہیں ہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا میں اس بات کا کوئی تصور موجود ہے؟ یہ ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ ہیں اور زیادہ تر وہ بیرون ملک دوروں پہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے جس دنیا کو وہ فالو کر کے ان کی نوازشات حاصل کر کے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس دنیا میں بتائیں نا، امریکہ میں، لندن میں، یورپ میں وہ گھومتے پھرتے ہیں، وہ بتائیں کہ وہاں کیا مقامی لوگوں کو پولیس میں بھرتی نہیں کیا جاتا؟ کیا پولیس اسی طرح سے حکومت کی تابع ہوتی ہے؟ وہاں بعض جگہوں پہ تو پولیس چیف کا ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے، بعض کاؤنٹیز میں اور بعض جو ہے وہ شہروں میں، اور جو بلدیاتی میئر ہوتا ہے وہی اسی کے ماتحت پولیس کا پورا نظام ہوتا ہے۔ یہاں تو آپ دیکھیں سیاسی بنیادوں پہ یہاں پر تقرریاں بھی ہوتی ہیں، بھرتیاں بھی ہوتی ہیں، تبادلے بھی ہوتے ہیں، اور پوری طرح سے یرغمال بنا کے پولیس کے محکمے کو رکھا جاتا ہے، کوئی اصلاحات نہیں ہوتی۔ اور ظاہر ہے ہر ادارے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، پولیس میں بھی اچھے لوگ ہیں، لیکن وہ اچھے لوگ کچھ بھی نہیں کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اس لیے کہ جو طاقتور عناصر ہیں جو حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ پوری طرح سے رشوت کا اور چور بازاری کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو منشیات کے اڈے ہزاروں کی تعداد میں اس شہر میں چل رہے ہیں، یہ کیسے چل رہے ہیں؟ پولیس کی مرضی کے بغیر کیسے چل سکتے ہیں؟ تھانے کی مرضی کے بغیر منشیات کا اڈا 4 دن سے زیادہ چل سکتا ہے کسی علاقے میں؟ سب پتہ ہوتا ہے پولیس والوں کو، لیکن اگر وہ چل رہا ہے تو یا تو وہ ایس ایچ او اس میں انوالو ہے، یا وہ اتنا بے اثر ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ صرف اپنی نوکری کر رہا ہے۔ تو بھائی وہ نوکری کر رہا ہے اور پورا ہمارا نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے، تو یہ پورا کا پورا ہمارا جو پولیس کا نظام ہے یہ تباہی کے دانے پہ کھڑا ہوا ہے، اور جرائم کو کنٹرول کرنے کے بجائے جرائم کو آگے بڑھانے میں یہ محکمہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس پہ صرف پریس کانفرنسوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جو اے ڈی آئی جی صاحب یا آئی جی صاحب کرتے ہیں، کوئی قدم تو اٹھائیں آپ لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے۔ روز جو ہے، کل میمن گوٹ میں ایک بیکری کے ملازم کو قتل کر دیا، یا روزانہ معمول ہے کہ آپ کو روز 3-4 خبریں اس طرح کی ملتی ہیں۔ تو یہ اس بدترین صورتحال سے اس حکومت نے دوچار کیا ہوا ہے، اس کو درست ہونا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ پولیس میں اصلاحات بھی ہوں۔ کراچی کے رہنے والے لوگوں کو 70-80% کم از کم ہونے چاہیے جن کو پولیس میں نچلی سطح پر بھی اور افسران کی سطح پہ بھرتی کریں۔ ابھی آپ جائیں نا، ڈی ایس پیز کی لسٹ نکال کر دیکھ لیجئے، ایس ایچ او کی لسٹ نکال کر دیکھ لیجئے، اے ایس آئی کی لسٹ نکال کر دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا 10% لوگ بھی کراچی سے تعلق نہیں رکھتے۔ تو یہ تو ظلم ہے نا۔ آپ اس پر بات کریں تو یہ آپ تعصب پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، آپ نفرتوں کی سیاست شروع کر دیتے ہیں، آپ لسانی بنیادوں پہ لوگوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیں، خود لسانیت پھیلاؤ۔ آپ بتائیے پولیس تو کیا، ابھی جو ڈی سیز ہیں ہمارے ساتھ، ان ڈی سیز میں سے کتنا کراچی سے تعلق رکھنے والا کوئی ڈی سی ہے؟ جتنے اے سیز اس وقت موجود ہیں، اسسٹنٹ کمشنر، بتا دیں کتنے لوگ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ کو 10% لوگ بھی اس پوری سول سروس میں جتنی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہوئی ہیں، آپ سندھ سیکریٹریٹ چلے جائیں، سندھ سیکریٹریٹ میں آپ کو کراچی سے تعلق رکھنے والے لوگ 10% بھی نہیں ملیں گے۔ تو کراچی میں کیا کوئی انسان نہیں رہتا کیا؟ یہاں کے لوگ پڑھ بھی نہیں سکتے، یہاں کے لوگ لکھ بھی نہیں سکتے، یہاں کے لوگ امتحان بھی نہیں دے سکتے، یہاں کے لوگ کھیل بھی نہیں سکتے، یہاں کے لوگ کوئی کام نہیں کرتے، سارا کام ہمارا کراچی سے باہر انٹیریئر سندھ کے لوگ آ کر کرتے ہیں۔ اتنے ایفیشینٹ اور اتنا زبردست طریقے سے انہوں نے اپنا سسٹم ڈیولپ کر دیا، اور پچھلے 15 سال میں تو انہوں نے اندرون سندھ اتنا پڑھا دیا لوگوں کو، پیپلز پارٹی نے، کہ اب سارا نظام انہوں نے سنبھال لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا رشوت کا، کرپشن کا اور تعصب کی اور لسانیت کی بنیاد پر جو تقرریاں ہیں یہ معاشروں کو تباہ کرتی ہیں۔ تب اسی لسانیت نے اس شہر کا یہ حال کر دیا ہے، اس پورے صوبے کا پچھلے 40 سال سے۔ جب آپ اس بنیاد پر فیصلے کریں گے تو اسی طرح سے بربادی ہوگی، میرٹ کو جب آپ نظر انداز کریں گے۔ تو یہ اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر رینجرز ایک سوالیہ نشان بنتا ہے کہ رینجرز یہاں موجود ہے، تو رینجرز کا کیا رول ہے؟ رینجرز سے بات کرو تو وہ اپنا ایک بتاتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس نفری اتنی ہے، ہم 12 گھنٹے کی ڈیوٹی لے رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اتنی نفری 15,000 بچ جاتی ہے ایک شفٹ کی، ہم کہاں کہاں اس کو لگا سکتے ہیں، اختیارات ہمارے نہیں ہیں۔ بھائی یہ اختیارات آپ کے نہیں ہیں تو یہ آپ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں بات کریں،
آپ آرمی چیف سے بات کریں، آپ وزیر اعظم سے بات کریں، آپ وزیر اعلیٰ سے بات کریں، ہمارے لوگوں کو تو محفوظ ہونا چاہیے نا، اس شہر کے لوگوں کو اختیارات لیں اور اس اختیارات کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ عمل کریں اس کے اوپر. شکایتیں تو پھر رینجرز سے بھی آنے لگ جاتی ہیں نا. تو اس لیے اگر میرٹ کی بنیاد پر تمام تر چیزیں کی جائیں گی اور اسٹریٹ کرمنل کے حوالے سے بھی اگر اختیارات کا مسئلہ ہے تو اختیارات بھی دیے جائیں اور اس کی مانیٹرنگ بھی کی جائے، مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم کسی بھی محکمے کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہتے، نہ پولیس کے جوانوں کو نہ رینجرز کے جوانوں کو، لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ مسئلہ جوانوں کا نہیں ہے، مسئلہ تو افسران کا ہے اور افسران کے اوپر حکومت کا ہے. حکومت کی پالیسی، افسران کا کنڈکٹ اگر ٹھیک ہوگا تو یہ جوان صحیح ڈیوٹی دیں گے، اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ ٹائم پاس کریں گے، تو ہمارا بجٹ بھی برباد ہوگا، ہمارے پیسے بھی جائیں گے اور ہمیں تحفظ بھی نہیں ملے گا. اس لیے یہ ڈی جی رینجر صاحب کو بھی اس پر بات کرنی چاہیے، اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ رینجرز کے رول کو پرویکٹیو بنائیں، لیکن رینجرز کو بھی، ان کے ڈی جی کو بھی اور ان کے تمام افسران کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ پھر اس میں جب جوان اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر مزید مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو ان حدود میں رکھتے ہوئے ان کو اختیارات دیے جائیں تاکہ ڈاکوؤں کو پکڑیں، عام لوگوں کے اوپر کوئی جو ہے وہ پریشانی نہ ہو. اب میں مردم شماری کے مسئلے پر، بہت اہم ترین مسئلہ ہے جس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں. اس وقت 7ویں مردم شماری ملک میں ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2017 میں مردم شماری ہوئی تھی، اس میں کراچی کی آبادی دیہی اور شہری ملا کر 1,60,00,000 گنی گئی تھی. اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ وہ آبادی کمپرومائز آبادی تھی، تقریباً آدھی نہیں تو 40% آبادی انہوں نے کم گنی تھی، اور اس پر اعتراض بھی سامنے آیا. جب اعتراض سامنے آیا، اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی، اعتراض سامنے آیا تو یہ پھر کونسل ایک کمیٹیوں کے اندر اور CCI میں یہ بات طے ہوئی کہ 5% شماریاتی بلاک کو ری اوپن کر کے اس پہ کاؤنٹنگ کی دوبارہ سے مردم شماری کی جائے گی، اور رینڈم چیکنگ ہوگی تاکہ پتہ چل جائے کہ کہاں پر خانہ شماری ہوئی ہے، کہاں پر نہیں ہوئی، کہاں زیادہ ہو گئی ہے اور کہاں پر گنا نہیں گیا لوگوں کو. تو یہ کام نہیں کیا گیا. اس کا بجٹ ایلوکیٹ ہوا لیکن یہ کام نہیں کیا گیا. اگر یہ کام اس وقت پہ کر لیا جاتا تو مردم شماری کی چیکنگ ہو جاتی. جب یہ کام وقت پر نہیں کیا گیا، حکومت تبدیل ہو گئی. حکومت کی تبدیلی کے بعد جب تحریک انصاف کی حکومت آئی اور MQM اس میں شریک کار تھی، ان کے وزیر تھے، کابینہ میں موجود تھے، تو بجائے اس کے کہ یہ ری ڈو کراتے یا تو 5% بلاک پہ عمل کرواتے یا اس کو دوبارہ کرواتے مردم شماری کو، انہوں نے اس مردم شماری کو منظور کر دیا. اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم منظوری اس لیے دے رہے ہیں تاکہ نئی مردم شماری ہو سکے. اور یہ بات تقریباً 1.5-2 سال پرانی، اس سے بھی زیادہ پرانی ہو گئی ہے. ہم نے اس وقت اعتراض کیا کہ آپ جب یہ ایک غلط چیز کو، جعلی چیز کو، فراڈ چیز کو ایک قانونی حیثیت دے دیں گے تو وہ بیس لائن وہی بن جائے گی، اور اس بیس لائن پر پھر جب بھی مردم شماری کی جائے گی پھر فراڈ کیا جائے گا. اس وقت کی حکومت کے لوگوں نے یہ کہا یہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی تو یہاں سے مینڈیٹ لینے والی پارٹیوں کی تھی. 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں PTI کی تھیں، 4 سیٹیں کراچی سے، اور اگر حیدرآباد کی بھی ملا لیں اور پھر ریزرو سیٹس بھی ملا لیں تو 7 MNAs MQM کے تھے. تو اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں کراچی کے اوپر یہ شبخون مارا، بلکہ مارا کیا، خود ہی فیصلہ کیا، خود ہی اپنے ہاتھوں سے چھرا گھونپا، اور اس کے نتیجے میں ہماری اس جعلی فراڈ مردم شماری کو قانونی حیثیت دی انہوں نے. پھر انہوں نے کہا نئی مردم شماری ہوگی. پچھلی حکومت کے تقریباً اس منظوری کے سال بعد تک مردم شماری شروع نہیں ہو سکی. اس حکومت نے مردم شماری کو شروع کیا، اور انہوں نے اس دفعہ یہ کہا کہ اس دفعہ جو مردم شماری ہوگی وہ ڈیجیٹل مردم شماری ہوگی، اور اس کے لیے ٹیبلٹس خریدے جا رہے ہیں اور یہ کیا جا رہا ہے اور وہ کیا جا رہا ہے. بہرحال ڈیجیٹل مردم شماری کیا ہوگی؟ ہم نے کہا آپ SOPs دیجئے. SOP جب آئے سامنے تو انہوں نے کہا ہم ڈی جیورے بنیاد کے اوپر مردم شماری کریں گے. ہم نے کہا کہ آپ ڈی فیکٹو پہ کریں. ڈی فیکٹو کا مطلب ہوتا ہے جو جہاں ہے وہاں گنا جائے گا. انہوں نے کہا یہ ڈی جیورے کا یہی مطلب ہے، ڈکشنری سے نکالیں، یہ کریں وہ کریں. ہم نے کہا یار جس کا جو مطلب ہے، ہمارا مطلب یہ ہے کہ کراچی میں رہنے والے ہر فرد کو گنا جائے گا، چاہے وہ کوئی زبان بولتا ہو، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کوئی فرد ہو، اس کو گنا جائے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے گنا جائے گا. SOP شائع کیجئے. وہ SOP کافی عرصے تک سامنے نہیں آئیں. جب سامنے آئیں تو اس کے نتیجے میں یہ بات پتہ چلی
کہ جو ڈیجیٹل مردم شماری ہوگی اس میں تو ایک تو لوگوں سے کہا جائے گا کہ وہ رجسٹر کریں اپنے آپ کو. بہرحال کچھ لوگوں نے کیا, کچھ ان کے نیٹ ورک کا مسئلہ آیا, نہیں کر سکے لوگ. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھ سکیں گے ہر فرد کے اس کا شمار ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا. ہم نے یہ کہا کہ آپ اس مردم شماری کو جب کرنا چاہتے ہیں اور اتنی متنازع چیز ہے, اور کراچی تو ہماری لائف لائن ہے نا پاکستان کی, یعنی اگر کراچی میں آپ اس کی گنتی کم کریں, اس کے وسائل کم کریں, اس کو مزید تباہ و برباد کریں اور سب مل کر یہ کام کریں تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ آپ کا معاشی ہب ہے, آپ کی پورٹ سٹی ہے, آپ کی معیشت کا پورا انحصار اس پر ہے, 67% ریونیو جنریٹ کر رہا ہے. ان گئے گزرے حالات میں بھی آدھی ایکسپورٹ کراچی سے ہی ہو رہی ہے, ٹیکس سب سے زیادہ کراچی دیتا ہے. تو اس کی آبادی ہی جب آپ کاؤنٹ نہیں کریں گے تو آپ ایس او پی میں اس بات کو بھی بنائیں اور ایک فیصلہ کریں کہ اسٹیک ہولڈر کی ایک کمیٹی ہونی چاہیے جن کو ایکسس ملے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ پوری طریقے سے پتہ ہونا چاہیے. لیکن ہوا یہ کہ جو ٹیبلٹس دیے گئے, ایک تو عملہ تربیت یافتہ نہیں تھا, دوسری بات یہ کہ جو ان کو ٹیب دیے گئے اس میں جو نقشے سپارکو کے تھے ان نقشوں میں اور پی بی ایس پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے نقشوں میں فرق تھا, اور جو نقشے ان کو دیے گئے اس کے مطابق وہ کام نہیں کر پا رہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس میں بے شمار بلاک کوڈ اڑا دیے گئے. کراچی میں 16,000 کے قریب, یعنی پہلے 14,000 تھے, اب یہ کہتے ہیں کہ 16,000 کے قریب بلاک کوڈ ہیں. تو ان بلاک کوڈز کو اڑا کیوں دیا گیا؟ ان کو مطلب بلاک کوڈ ہی موجود نہیں ہے. ابھی بھی اگر چیک کریں, میں چیلنج کرتا ہوں جتنے بھی یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے لوگ ہیں, آج ڈیٹا یہاں پر لے کر آئیں, ہزاروں بلاک کوڈ ایسے ملیں گے جس میں گنتی خانہ شماری نہیں ہوئی ہے. ہزاروں خانہ شماری نہیں ہوئی ہے, مردم شماری کیا کرو گے؟ تو اس کا تو مطلب ہے جان بوجھ کے آپ یہ کام کر رہے ہیں. پھر کراچی کے ساتھ یہ ایک بہت سنگین قسم کا مذاق ہی نہیں ہے, یہ کراچی پر حملہ ہے یہ کہ اس کی آبادی کو ہی کھا لیا جائے. تو آپ یہ بتائیے کہ خانہ شماری پراپر نہیں, 40% خانہ شماری نہیں ہوئی ہے. آپ جائیں ہائی رائز بلڈنگ میں 2-3 فلور تک میم شین نمبر لگا ہوا ہے, باقی غائب ہے. چلیں کچھ نہیں کریں, ابھی سوراب گوٹ ٹاؤن ہے نا, سوراب گوٹ ٹاؤن میں چلے جائیں اور بتائیں کہ اس سوراب گوٹ ٹاؤن میں کتنے خانہ شماری ہوئی ہے, ذرا دکھائیں ریکارڈ. ایک میڈیا کی ٹیم لے کر جاتے ہیں اور سب لوگ جا کر وہاں پر چیک کرنا شروع کرتے ہیں. اور ہونا چاہیے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو اور ہونا چاہیے سندھ حکومت کو. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ سبجیکٹ تو ہے وفاق کا اور ایک ادارہ ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس, شماریات کا ادارہ, لیکن جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہوتی ہے اس لسٹ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کا تعلق صرف فیڈرل سبجیکٹ سے ہوتا ہے, ڈیفنس ہے, کرنسی ہے, وغیرہ وغیرہ. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لسٹ 2 ہے جس میں جوائنٹ وینچر ہوتا ہے اور اس میں وفاق بھی ہوتا ہے اور صوبہ بھی ہوتا ہے. مردم شماری کا تعلق یہ جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے اس کی نمبر 2 لسٹ سے ہے, اور اس میں صوبہ سندھ کا بھی رول ہے. یہ بہت اہم بات ہے کہ پیپلز پارٹی شور تو بہت مچاتی ہے لیکن اس پورے جرم میں برابر کی شریک ہے, اس لیے کہ ڈی سیز اور اے سیز کو اس ڈیٹا پر پوری دسترس حاصل ہو گئی ہے. اسٹیک ہولڈر کو نہیں دی, سب کو, پارٹیوں کو نہیں دی. بڑے پیمانے پر ڈیموگرافر کا ایک گروپ بناتے, سب سے مل کر جو ہے وہ فیصلہ کرتے. کیوں چھپانا چاہتے ہو؟ ہم آپ سے زبردستی تو ڈیٹا انٹر نہیں کروانا چاہ رہے, چھپاتے کیوں ہیں آپ؟ اس لیے کہ آپ جرم کر رہے ہیں, قومی جرم کر رہے ہیں. یہ تو آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں براہ راست. اور اس میں پیپلز پارٹی, اور پیپلز پارٹی تو ویسے بھی وفاق کا حصہ ہے اب تو. اب اگر یہ شور مچا رہے ہیں تو کس سے مچا رہے ہیں؟ آپ وفاق میں بھی موجود ہیں اور آپ صوبے میں خانہ شماری صوبائی حکومت کرواتی ہے. جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے وہ خانہ شماری صوبائی حکومت کے ذریعے سے کرتا ہے. اور اس وقت بھی جو ڈی سیز کو فنڈ جاری کیے گئے, مثلا ڈسٹرکٹ ایسٹ کو 75 کروڑ روپے ملے, 75 کروڑ روپے جو ڈی سی صاحب کے پاس ہیں, جب وہ عملے کو ٹرانسپورٹ کے پیسے ہی نہیں دے رہے تو وہ عملہ جا کر خانہ شماری کیا کرے گا؟ تو اسپیشلی کراچی کے ساتھ یہ زیادتی کی جا رہی ہے جان بوجھ کر, اور خاص طور پر کراچی کی آبادی کو کم کرنا, حیدرآباد کی آبادی کو کم کرنا, اور کراچی اور حیدرآباد میں بھی مخصوص ضلعوں کو زیادہ فوکس کر کے کم کرنا. یہ پچھلی دفعہ بھی ہوا تھا اور اس دفعہ بھی یہ کام کیا جا رہا ہے, جس کے نتیجے میں یہ پوری مردم شماری ایک سوالیہ نشان بن گئی ہے. اس میں ہو کیا رہا ہے؟
ٹیبلٹس پراپر ورکنگ نہیں کرتے. خود مانا ہے عملے نے, جو ان کے افسران ہیں پی بی ایس کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ ہمیں نیٹ ورکنگ میسر نہیں ہے. خود مانتے ہیں کہ ایرر آتا ہے اور اس کو ریکٹیفائی کرنے کا طریقہ موجود نہیں ہوتا. انہوں نے 2017 کے بلاک کوڈ اپنے ڈیٹا سے اڑا دیے. کیوں؟ تاکہ آپ ریفرنس ہی نہ بنا سکیں, آپ چیک ہی نہ کر سکیں. کیوں ایسا کام کیا جا رہا ہے؟ یہ کیا سنگین مذاق ہے پوری قوم کے ساتھ, آئین کے ساتھ, پاکستان کے عوام کے ساتھ. اور اس میں سب شریک جرم ہیں یہ پارٹیاں, اور حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ پکوڑے تل رہے ہیں, مہندیاں لگا رہے ہیں, وزارتوں کے مزے لے رہے ہیں, ایڈمنسٹریٹر لگ کے مزے کر رہے ہیں, اور زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے. تو یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے مذاق, اس کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ مردم شماری میں توسیع ہونی چاہیے, کم از کم 30 اپریل تک پہلے مرحلے میں توسیع کیجیے, ایک ایک گھر کو گنا جائے. اور اس کے لیے میں پھر یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ اسٹیک ہولڈر کی ایک کمیٹی ہو جس کو ڈیٹا پر ایکسس ہونا چاہیے. بلاک کوڈ کا ڈیٹا کیوں نہیں آ رہا؟ اسی طرح سے آپ نے اس ڈیٹا کو جمع کرنے اور اس کو پریزنٹ کرنے کا کیا میکینزم بنایا ہے؟ جعل سازی کر کے کراچی کے ساتھ یہ ایک مرتبہ پھر زیادتی ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ ایک وسائل کا مسئلہ ہے. اب ظاہر ہے انہیں بالآخر 13 سال سے پیپلز پارٹی نے روک کے رکھا ہوا ہے پی ایف سی ایوارڈ, لیکن اب تو یہ سلسلہ نہیں چلے گا. انشاءاللہ جماعت اسلامی تو یہ کروائے گی. اب تک تو ان کے جو پارٹنر ہیں اور رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر کرتے رہے ہیں کام. اب جماعت اسلامی اس شہر کی سب سے بڑی جماعت ہے, سب سے زیادہ ووٹ دیے لوگوں نے. میئر انشاءاللہ بنے گا جماعت اسلامی کا, اس کے ٹاؤن کے چیئرمین ہیں, اس کے یو سیز بڑے پیمانے پہ ہم جیتے ہوئے ہیں, نمائندے ہمارے موجود ہیں. تو اب تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کراچی پر اسی طرح سے کھاتے رہیں اور پی ایف سی ایوارڈ منعقد کریں. وہ صرف کراچی نہیں, حیدرآباد بھی, لاڑکانہ بھی, جیکب آباد بھی. اب بلدیاتی اداروں کو امپاور کریں. جب آبادی کی بنیاد پر وسائل کی تقسیم ہوگی تو آپ کراچی کا حق پھر ماریں گے. کیوں کر رہے ہیں سب لوگ؟ کیوں شریک جرم ہیں؟ اس لیے کہ ملازمتوں کا مسئلہ ہے. وفاقی ملازمتوں کا کوٹا ہے پورے پاکستان میں. اس کوٹے میں جو سندھ کا شہر ہے, اس شہر میں 60% دیہی اور 40% شہری آبادی کا کوٹا ہے. جو اس وقت شہری اور دیہی آبادی کا تناسب ہے, جو جعلی مردم شماری کے مطابق بھی, وہ بھی 52-48 ہے, لیکن کوٹا وہ پرانا 60 اور 40 کا رکھا ہوا ہے. اس پر بھی جعلی ڈومیسائل بنتے ہیں. جب یہ کام کیا جاتا ہے کہ جب آپ آبادی کم کر دیتے ہیں تو آبادی کم ہونے کے نتیجے میں مجموعی طور پر وفاقی ملازمتوں کا کوٹا سندھ کو کم ملے گا, اور جو کوٹا بھی سندھ کو ملے گا اس میں سے بھی جو شہری سندھ ہے اس کا حق مارا جائے گا. اس کے حصے میں تو کچھ آئے گا ہی نہیں. اور یہ کام وفاقی ملازمتوں کو کوٹا تو آئینی ہے. جو صوبے میں ملازمتوں کا کوٹا 60-40 ہے وہ تو غیر آئینی ہے, اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. کہاں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ صوبہ سندھ کی ملازمتیں 60 اور 40 کی بنیاد پر تقسیم کی جائیں گی؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ سب مل جل کر ہو رہا ہے یہ کام. دکھائیں وہ کون سا قانون ہے جس کے تحت آپ نے تقسیم کیا ہوا, میرٹ کا قتل عام کیا ہوا ہے. آپ انٹیریئر سندھ کو امپاور کریں. آپ نے حال کیا بنایا ہوا ہے؟ کل ایک تصویر دیکھی ہے, ایک اسکول ہے, اس اسکول کی ایک پھٹا رکھا ہوا ہے انہوں نے. اس پھٹے کے اوپر, پھٹا کس چیز پر رکھا ہوا ہے؟ اینٹوں کے اوپر پھٹا رکھ کر ڈیسک بنائی ہوئی ہے, اس پر بیٹھا ہوا ہے عملہ اسکول کا. یہ ان کی 15 سال اور 50 سال میں سے کم از کم 35-40 سال پیپلز پارٹی حکومت میں رہی ہے سندھ میں. ان وڈیروں اور جاگیرداروں نے یہ حال کیا انٹیریئر سندھ کا. ان کو پڑھائیں گے نہیں, آگے نہیں بڑھائیں گے, ان کے حالات درست نہیں کریں گے, بارشوں میں ان کو ڈبو دیں گے, ان کے راستے بند کر دیں گے, وڈیرا شاہی سسٹم بنائیں گے. لیکن جب ملازمتوں کا موقع آئے گا تو شہری سندھ کا حق ماریں گے, آگے نہیں بڑھائیں گے ان کو. تو یہ بتائیں کہ صوبائی ملازمتیں کس بنیاد پر 60 اور 40 کے ریشو پہ دی جا رہی, کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو اس لیے جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بھی یہ شہری سندھ کا اور خاص طور پر کراچی کا جب یہ کاؤنٹ کم کر دیتے ہیں تو پھر یہ اپنی مرضی سے سیاسی اور لسانی بنیادوں پر تقرری کر کے لوگوں کو لڑواتے ہیں. اب اگر اس پر بات کرو تو لوگ اس کو سندھی مہاجر مسئلہ بنا دیتے ہیں. مسئلہ سندھی مہاجر نہیں ہے, بات اصول کی ہے. سب سے زیادہ سندھیوں کا استحصال کون کرتا ہے؟ آپ اگر یہ مائنڈ سیٹ پیپلز پارٹی نے بنایا ہے کہ ہمیں پورا کرپٹ معاشرہ تشکیل دینا ہے اور اپنے جگہ کے لوگوں کو بھی صرف یہ سینس دینا ہے کہ نوکری پکڑو اور رشوت کماؤ,
رشوت سے پیسے کماؤ، میرٹ پہ مت آؤ. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ اگر اس کو اپنا خاندان سمجھتے ہیں تو آپ اپنے خاندان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. آپ نے نوکریوں کو تقسیم کا یہ فارمولہ بنایا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو امپاور کریں، پڑھائیں، آگے بڑھائیں، ٹرین کریں، ان کے اندر صلاحیت پیدا کریں. آپ نوکریاں بانٹ کر کرپشن کے نظام میں ان کو شریک جرم کرتے ہیں. تو یہ جو پورا سسٹم ہے یہ تباہی کا سسٹم ہے. اور اس مردم شماری کے پورے معاملے میں خاص طور پر پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ یا پورے وفاقی اداروں کے ساتھ مل کر یہ کھیل رہی ہے. چونکہ ڈی سیز کو ایکسس دیا گیا ہے ڈیٹا پہ، تو وہ تو بالکل دیکھ رہے ہیں کہ دیہی اور شہری سندھ کا ریشو مزید بگڑنا چاہیے، آبادی ٹھیک نہیں ہونی چاہیے. او بھائی پیپلز پارٹی کے لوگوں، کیا کراچی سندھ کا حصہ نہیں ہے؟ کیا حیدرآباد سندھ کا حصہ نہیں ہے؟ آپ ذرا یہ کہہ کے دیکھیں ان سے کہ کراچی اور سندھ میں یہ صورتحال ہے. کوئی روانی میں اگر یہ بات بول دے اس پہ تکلیف ہو جاتی ہے ان کو کہ کراچی اور سندھ کیوں کہا، حالانکہ لاہور اور پنجاب بھی لوگ کہتے ہیں، اس پہ تو کسی کو پریشانی نہیں ہوتی. ایک مینشن کیا جاتا ہے ایک بڑے شہر کو، لیکن عملی طور پر کراچی کو انہوں نے صرف وہ شہر بنایا ہوا ہے جہاں کرپشن کی جاتی ہے، جہاں لوٹ مار کی جائے، جہاں کے وسائل پہ قبضہ. دو کچھ نہیں، لو سب کچھ یہاں سے. لینے کے لیے، کھانے کے لیے تو کراچی سندھ کا حصہ ہے، دینے کے لیے نہیں ہے، نوکری دینے کے لیے نہیں ہے، گننے کے لیے نہیں ہے، وسائل دینے کے لیے نہیں ہے، مینڈیٹ تسلیم کرنے کے لیے نہیں ہے. بری طرح ہارنے کے بعد نتیجے چھینو، زبردستی کراچی کو بھی وڈیروں کی اوتاق بناؤ، بس یہ مائنڈ سیٹ ہے. جس طرح انٹیریئر سندھ میں مزاروں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی بیچاروں کی، ان کی گردنوں پہ چڑھ کر یہ وڈیرے اکثریت حاصل کرتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کراچی کو بھی اپنی اوتاق بنا دیں، کراچی کو بھی گوٹھوں میں تبدیل کر دیں. ہر گوٹ کی اپنی حیثیت ہے اگر اس کو ڈیولپ کیا جائے. ملک کے دیگر حصوں میں، پنجاب میں، کے پی میں ہم دیکھتے ہیں وہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہاں کے گاؤں آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارا سندھ کا گاؤں آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ لیکن ایک طرف اس کو برباد کر کے رکھو اور دوسری طرف شہر کو بھی گوٹ بنا دو. تو یہ زمینوں پہ قبضے کرو، قبضے کر کے جھگیوں میں لوگوں کو لا کر بٹھا دو، بعد میں اس کو جو ہے وہ قانونی حیثیت دے دو. بس یہ دھندا ہے، اور اس دھندے کے لیے ان کو جیلا مہر چاہیے تاکہ پکا ہی کام ہو جائے، مکمل ہی برباد کر دیں اس شہر کے رہنے والوں کو. تو یہ تو نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور یہ عزت سے قبول کریں یا کسی بھی طریقے قبول کریں، ان کو اس حقیقت کو ماننا پڑے گا کہ جماعت اسلامی سب سے بڑی جماعت ہے اس شہر کی، وہ جیتی ہے، اور اس کے مینڈیٹ پر جتنا بھی انہوں نے قبضہ کیا ہے ایک ایک سیٹ کی حفاظت کر رہے ہیں. ابھی ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر انہوں نے جو کچھ دھندے بازی کی ہے اس پر ہم پوری طرح سے قانونی اپنا اختیار استعمال کر رہے ہیں. ہم اپنا جمہوری حق بھی استعمال کریں گے. اور ضمنی انتخاب جو ہو رہا ہے، اس ضمنی انتخاب میں پیپلز پارٹی نے پہلے تو الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر اس کو ڈیلے کروایا، پھر یہ کہا یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. ابھی ہو رہا ہے تو درخواستیں جمع کرائی ہوئی ہیں. 18 اپریل کو ضمنی انتخاب ہے. ہم نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا کہ یہ تو ہر چیز کو بنیاد بنا کر آگے بڑھا دیتے ہیں کہ رمضان المبارک ہے، کوئی بات نہیں، آپ کرائیے 18 اپریل کو انتخاب. اور ایمانداری سے اب تک جو کچھ کیا وہ تو کر لیا، اب تو کم از کم صحیح کر لے الیکشن کمیشن. میں حیران ہوں کہ جس ڈی آر او نے گھپلا کیا ہے، جال سازی کی ہے، ڈی آر او ویسٹ نے، ٹالپور صاحب، جس نے 7,400 والے کو ہروایا ہے اور 1,300 والے کو جتوایا ہے، جس نے مینورنگ کی ہے، اسی کو ڈی آر او بنا دیا الیکشن کمیشن نے. تو آپ بتائیے کہ آپ پھر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ لیکن ایک بات سمجھ لیں، الیکشن کمیشن تجربات سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور الحمدللہ جماعت اسلامی نے مکمل تیاری کی ہوئی ہے. اس ضمنی انتخاب پہ اگر ڈاکہ مارنے کی کوشش کی تو اس کے نتائج بہت سنگین ہوں گے، یہ بتا دوں میں. اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ الیکشن کمیشن اور آر او ڈی آر او کے ذریعے سے مینڈیٹ پہ یہ قبضہ کرنے کا عمل یہ کراچی کو برباد کر دے گا. یہ 11 سیٹیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں. الحمدللہ ان میں سے اکثریت میں ہم وارڈز میں جیت چکے ہیں. انہوں نے کاریگری کی بہت کوشش کی ہے. مثلا میں آپ کو ایک مثال بتاؤں کہ ووٹر لسٹیں پرانی چلی آ رہی تھیں. جو بلدیاتی الیکشن ہوا ہے وہ پرانی ووٹر لسٹ پر ہوا ہے. ہم نے اس وقت بھی کہا کہ جب نئی لسٹ بن گئی ہے تو چلیں آپ شفٹ کر دیں. انہوں نے کہا نہیں، چونکہ شیڈول پہلے اناؤنس ہوا تھا تو ہو گیا. اب مجھے بتائیں اسی بلدیاتی الیکشن کے 11 یوسیوں کا ضمنی انتخاب نئی لسٹ پہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے اعتراض کیا، انہوں نے نہیں مانا. ہم نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا کہ الیکشن کمیشن اور پیپلز پارٹی مل کر اگر
انہوں نے لسٹوں میں کچھ کر دیا ہے تو بھی انشاءاللہ اتنے ووٹ ڈلوائیں گے اللہ نے چاہا کہ ان کو شکست ہوگی. یہ فارم 11 فارم 12 دینے میں پچھلی مرتبہ بھی انہوں نے گڑبڑ کی تھی, ہم اس کی بھی حفاظت کریں گے. ہمارے پولنگ ایجنٹ بیٹھیں گے اور دیکھیں گے یہ ڈبے بھر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں, ایک ایک فارم کی تحفظ کریں گے انشاءاللہ. اور میں ووٹر سے بھی کہتا ہوں کہ صرف ووٹ ڈالنے نہیں جائیں, ووٹ کی حفاظت بھی کریں اور نکلیں. ٹھیک ہے رمضان ہے, 27 رمضان ہے, میں معلوم ہے کتنا بابرکت دن ہے, لیکن اس کو مزید بابرکت بنائیں. ہم اپنی ذات کے لیے آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے. یہ شہر اگر ڈیولپ ہوگا, اس شہر میں جماعت اسلامی کام کرے گی, پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا بھی بھلا ہوگا. بھائی پیپلز پارٹی کا کارکن اپنے دل پہ ہاتھ رکھے, کوئی جینون پولیٹیکل ورکر, اور وہ اپنے ضمیر کی آواز پہ بتائے کہ کراچی کے لیے پیپلز پارٹی کا میئر جو زبردستی آ رہا ہے وہ ٹھیک ہوگا یا جماعت اسلامی کا میئر ٹھیک ہوگا, تو اس کا دل گواہی دے گا انشاءاللہ کہ جماعت اسلامی کا میئر آئے گا تو پیپلز پارٹی کا ورکر بھی خوش ہوگا انشاءاللہ. باقی پارٹیاں تو آپ چھوڑ دیں اور سپورٹر تو چھوڑ دیں آپ. تو یہ تو اب جنون طریقے سے کوئی چیز ہو رہی ہے, تو اس لیے یہ جو آروز ڈی آروز کے ذریعے سے گھپلا کرنے کی کوشش ہے اس کو قبضہ نہیں کر. اور پھر ہم 11-12 فارم بھی لیں گے, پورے دن نگرانی بھی کریں گے اور آروز سے صحیح نتیجہ لے کر آئیں گے. نکلنے نہیں دیں گے ان کو, اس لیے کہ تجربے نے بتایا کہ یہ جال سازی کے ہر مرحلے پر فراڈ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم جمہوری جماعت ہیں, ہم عوامی جماعت ہیں. ارے کائی کی جمہوریت ہے؟ جمہوری ہوتے تو بلدیاتی انتخاب وقت پہ کرواتے. ضمنی انتخاب میں دو مہینے کا ڈیلے کیوں کیا؟ اور ایک بات میں کلیئر کر دوں, بار بار ایک وزیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن نے ری کاؤنٹنگ کا حکم دیا ہے وہ جماعت اسلامی کے کہنے پر دیا ہے. غلط بات ہے. جن 6 یوسیز کی ری کاؤنٹنگ کا حکم الیکشن کمیشن نے دیا ہے اس میں ری کاؤنٹنگ کا ہم نے مطالبہ ہی نہیں کیا تھا. ہم نے کہا تھا جو نتیجہ بدلا ہے فارم 11 کے مطابق اس کو ٹھیک کریں. ہم نے 18 جنوری کو درخواست دی تھی. 18 جنوری سے 2 مہینے تک الیکشن کمیشن نے ان کرپٹ جو ڈی آر اوز تھے ان کو یہ موقع فراہم کیا کہ یہ مینورنگ کریں. میں نے خود 22 فروری کو جا کر چیف الیکشن کمشنر سے کہا کہ آپ نے ان کو یہ اتنا بڑا جو موقع فراہم کیا ہے, سارے ڈبے ان کے پاس, تھیلے ان کے پاس, سارے فارم ان کے پاس, آپ کو تو چاہیے تھا یہ سیز کر لیتے. انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن میں ہم یہ کریں گے کہ جتنے نتیجہ بنے گا ہم ہر پریزائڈنگ افسر سے کہیں گے کہ وہ اسنیپ شاٹ لے ہمیں نتیجہ بھیجے تاکہ بعد میں مینورنگ نہ ہو سکے. کیوں نہیں لیا الیکشن کمیشن نے اسنیپ شاٹ؟ اگر وہ اس وقت لے لیتے بعد میں تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو سسٹم تو ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن جن کو جال سازی کرنی ہو, جو حکومت کی بھی ٹیم بنے ہوئے ہوں, جو اعلی کار بنا ہوا ہو الیکشن کمیشن, وہ کیوں ٹھیک کرے گا؟ اس لیے اگر تم مزید اعلی کار بننے کی کوشش کرو گے ناطقہ بند کر دیں گے انشاءاللہ. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم اس شہر کراچی کا مقدمہ لڑیں اور اس کے لیے ہم کام کریں. اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ایک انتخاب کا معاملہ ہے. اور بھائی ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے, ہمارے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے. میں نے آپ کو کچھ جھلکیاں بتائی ہیں نا کہ کس طرح ملازمتوں میں, کس طرح مردم شماری میں, کس طرح سے پورے پولیس کے نظام میں جو کچھ ہو رہا ہے. اگر مزید ان کو یہ قانونی حیثیت مل گئی کہ بھائی ہم تو بہت جیت کر آ گئے, میئر بھی بن گئے, تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا اس شہر میں. بھائی کیا بچے گا؟ سب کھا جائیں گے یہ ظالم. اس لیے میں جن جگہوں پہ ضمنی انتخاب ہو رہا ہے ان تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ اس دن نکلیں اور ووٹ ڈالیں تاکہ اس سازش کو آپ ناکام کریں. تو انشاءاللہ ووٹ کا تحفظ بھی کریں گے. اس ضمنی انتخاب کے نتیجے میں یہ واضح ہو جائے گا بالکل انشاءاللہ تعالیٰ, چونکہ بھاگ رہے ہیں یہ, اس سے پتہ چلتا ہے کہ خوفزدہ ہیں. یہ واضح ہو جائے گا کہ انشاءاللہ شہر میں میئر جماعت اسلامی کا بنے گا اور اللہ نے چاہا تو یہ شہر ایک مرتبہ پھر دوبارہ اٹھے گا. ایک امید پیدا ہوگی اور لوگ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے اور اس شہر میں انشاءاللہ ڈیولپمنٹ ہوگی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اچھا دیکھیں, وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ پکوڑے تلیں یا کچھ بھی کریں, گورنر صاحب کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ دوسروں کی کڑھائی میں پکوڑے نہیں تلیں یہ نا, اور کس کام پہ وہ لگ گئے ہیں. سنجیدہ بات ہے بھئی, گورنر کی ایک حیثیت ہے, ٹھیک ہے وہ ڈے ٹو ڈے افیئرز میں نہیں انوالو ہوتا, لیکن اگر گورنر کی وہ حیثیت ہوتی ہے کہ وہ چونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک نمائندہ ہوتا ہے, اسٹیٹ کا نمائندہ ہوتا ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کی حکومت ہے اور نون لیگ کی حکومت ہے, پی ڈی ایم ہے پوری, جے یو آئی بھی ہے. تو جب یہ فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے کے طور پر اور اسٹیٹ کے نمائندے کے طور پر یہاں موجود ہیں, تو جن ایشوز کا تعلق خاص طور پر فیڈرل سبجیکٹ سے ہے, جس میں مردم شماری بھی شامل ہے, جس میں کے الیکٹرک بھی شامل ہے, جس میں سوئی ساؤدرن گیس بھی شامل ہے, تو اس میں اپنا وہ رول پلے کریں نا. مہندیاں لگانے سے یہ رول کیسے ادا ہوگا؟ اس سے ایونٹ بن جائے گا.
اچھا ہو جائے گا. اب جائیں گی ہماری بچیاں جائیں گی, بہنیں جائیں گی, مہندی لگائیں گی. تو آپ کو گورنر مہندی لگانے اور دوسروں کی کڑھائی میں پکوڑے تلنے کے لیے نہیں بنایا گیا. آپ کو اگر کوئی رول ادا کرنا ہے تو اچھا رول ادا کریں, ہم اپریشیٹ کریں گے.